السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پی کے۔ آپ تمام ناظرین کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آج کی سچی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ روح کا انتقام۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1904 کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ وہاں کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرق دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کے بغیر بہت تکلیف ہے، شاید کنواں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو اعلیٰ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھودوانا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھی تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے۔ یہاں تک کہ پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی، بلائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ پر یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں سلامت باقی رہا؟ اتنی گہری قبریں کس نے بنائیں؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھودوانے والے صاحب خود رسے میں ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کندھال ہاتھ میں لے ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا اور تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائیں کسی جگہ دفن کر دیں۔ کندھال مارتے ہی ان کا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کسی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا، اس نے ٹوکرے میں باندھ دیا، بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تک تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے، بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں۔ کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں اعلیٰ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر چھت پر لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا۔ میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور اس کی والدہ چھولیاں کتر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کرا دی اور کنویں بھی بند کر دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا۔ وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے، ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے، مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدہ ہوتی ہیں، میں روح کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بدھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ باتیں چھوڑو، اپنا اخبار۔ میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں چھت پر لیٹا تھا۔ کسی نے میرے پاؤں کے تلووں میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن کر میرے
तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई जिनको अल्फाज अदा करना मुश्किल थे। मेरी रग रग में छुरियां चलती हुई मालूम होती थी। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी, मगर मेरी बीवी और सास आपस में बातें करती और छोलियां कुतर रही। इन्होंने मेरी चीखने पर तवज्जो ना की। तब मैंने अपनी बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू किया, हबीब बानो, अरे बी, मुझे देखो, मेरा क्या हाल हो गया है। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया है। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की बेअदबी ना करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मेरी तरफ तवज्जो ना दी। मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और इस वजह से ये तकलीफ़ है, इसलिए आहिस्ता से दाएं रुख करवट ली। फिर भी तकलीफ़ में कमी ना हुई। तब मैंने तौबा करनी शुरू की और अहद किया कि कभी रूहों की बेअदबी ना करूँगा। यह कहते हुए वो कैफियत जो सर से पाँव तक छाई हुई थी पैरों की तरफ जाती हुई मालूम हुई, यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद बिल्कुल जाती रही। मैंने अपनी बीवी को पुकारा तो इन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने इनसे कहा कि अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ़ में मुब्तला रहा। तुमको आवाज़ें दी मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा कि तुम तो सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा था। मैंने कहा कि क्या तुम दोनों फ़लाँ बातें ना कर रही थी? इन्होंने कहा, हाँ, ये बातें हमने की थी। मैंने कहा कि अगर मैं सो गया था तो मैंने तुम्हारी ये बातें क्यों कर सुनी? अब इस सवाल का जवाब मेरी बीवी ना दे सकी। शायद साइंसदान इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। देखा दोस्तों, मुर्दों और वलियों की बेअदबी करने वाले को अल्लाह ताला किस तरह सज़ा देता है। इसलिए दोस्तों, हमें वलियों के दरबार पर पाक साफ होकर अदब व एहतराम से दुआ मांगनी चाहिए। इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगर सांसों की रवानगी ने साथ दिया तो अगली दफ़ा आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।